تو اسلام نے ایک عورت کو ایک وقت میں 4 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے مردوں کے بارے میں مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کہ اگر تم نکاح کرنا چاہو تو 2 بیویوں سے، 3 سے، 4 سے، یعنی ایک وقت میں 4 نکاح ایک مرد جو ہے اس کو اجازت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو وہ کر سکتا ہے۔ تو آج کل کچھ لبرل قسم کے لوگ اور اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اسے کیوں نہیں اجازت دی گئی؟ تو اس کا جواب سمپل سا یہ کہ اسلام کے اندر حفاظت نسل یعنی نسب کی حفاظت یہ مقاصد شرعیہ میں سے ایک ہے، یعنی حلال اولاد ہونی چاہیے، اس کے باپ کا ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ شریعت کے جو مقاصد بیان کیے گئے 5 ان میں سے ایک یہ بھی جہاں حفاظت دین ہے، حفاظت ایمان جان ہے، عقل ہے، مال ہے، نسب ہے، وہاں ایک نسب بھی بیان کیا گیا کہ حرامی اولاد نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں گے تو آپ خود بتائیے کہ اس بچے کے نسب کا کیا بنے گا؟ جو اولاد پیدا ہوگی اس کا باپ کون سا ہوگا؟ تو یہاں آ کے جھگڑا ہو جائے گا، کوئی اپنی طرف سے کوئی دعویٰ کرے گا، کوئی دوسرا دعویٰ کرے گا، کوئی دوسرا دعویٰ کرے گا، کوئی ریجیکٹ کر دے گا، تو جو آنے والا بچہ ہے اس کا قصور کیا ہے؟ تو وہ بالکل ہی اس کے نسب کا اختلاط ہو جائے گا، وہاں نسب کا اور نسل کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اسلام اس بات کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دیتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر پیدائش کے بعد بچے کی کفالت، اب کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوگا، وہ کہے گا تیرا بیٹا ہے، وہ کہے گا تیرا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، تو بچے کی کفالت، اس کی ضروریات زندگی، اس کی پرورش، وہ اور اس کی تعلیم و تربیت اور جو ایکسپینسز اور اخراجات اس کے اوپر آئیں گے، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جھگڑا یہاں بھی آ کر بچے کی کفالت کے اوپر بھی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس بچے کو اپنے باپ کی شفقت چاہیے، پیار چاہیے، اس کی توجہ چاہیے، اس کی نگرانی چاہیے، اس کو گرو اپ کرنے کے لیے، اس کی ہیبٹس کو سنوارنے کے لیے، اخلاقیات مورالٹیز کو بلٹ اپ کرنے کے لیے باپ کا سایہ شفقت بڑی ضروری ہے، اس کا خوف بھی، اس کا پیار بھی، محبت بھی۔ تو جب 4 شوہر ہوں گے ایک بیوی کے تو سارے ہی انکاری ہو جائیں گے، تو وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم رہ جائے گا، حالانکہ اس آنے والے بچی یا بچے اولاد کا کوئی قطعی طور پہ قصور نہیں ہے، تو اس چیز سے بھی جو ہے وہ محروم چلا جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ایک بیوی ہوگی، 4 اس کے ہسبینڈ شوہر ہوں گے، تو ان کے درمیان رکابت پیدا ہوگی، اختلافات پیدا ہوں گے، اور عورت کی زندگی آپ خود سوچیں کہ کس طرح اجیرن ہو جائے گی کہ ایک اپنی طرف کھینچے گا، دوسرا اپنی طرف کھینچے گا، تیسرا اپنی طرف، چوتھا اپنی طرف، تو وہ تو ایک شٹل کاک کی طرح بن جائے گی کہ ادھر سے کک مارو ادھر چلی جائے، ادھر سے کک مارو ادھر چلی جائے۔ تو وہ کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کر سکے گی اپنی زندگی کو؟ عورت کے اوپر یہ ظلم ہے کہ اس کو جناب 4 بندوں کے درمیان جب ڈیوائیڈ کر دی اور کسی کو جب وہ آپس میں وہ زندگی گزار نہیں سکے گی، اور اگر کسی کے پاس زیادہ وقت گزارے گی تو آپس میں باہمی رنجشیں، مناقشت شروع ہو جائے گی، اختلافات جو شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک پوائنٹ بھی ہے کہ یہ عام طور پہ فزیکلی یعنی پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عورت 4 ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ شوہر رکھے اور وہاں کوئی اختلافات وغیرہ پیدا نہ ہو، تو یہ بھی ہے۔ اور اگلا پوائنٹ یہ 5واں کہ بیوی کا پھر خرچہ کون پے کرے گا؟ اگر وہ کسی کی خدمت زیادہ کرتی ہے، کسی کے پاس وقت زیادہ گزارتی ہے، دوسرا ڈیفینیٹلی کہے گا تم ادھر ہی جاؤ، وہ تمہیں دے، تم جاؤ، میں تمہارا خرچہ نہیں بھرتا۔ ادھر جائے گی، ادھر کسی سے مانگے گی دوسرے سے، تو وہ اسے ڈینائی کر دے گا، انکار کر دے گا۔ تو عورت کی زندگی تو جیتے جی جہنم والی زندگی بن جائے گی، اور بالکل وہ در بدر جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ تو 4 شوہر نہ کرنے کا حکم دے کر حقیقت میں اسلام نے کیا کیا ہے؟ نسل انسانی یعنی آنے والے بچے کا بھی خیال رکھا ہے، اور خصوصی طور پہ اس ایک لیڈی عورت کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کی زندگی تباہ نہ ہو، اس کی زندگی خراب نہ ہو۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد جب تجہیز و تکفین اور باقی معاملات آئیں گے تو کوئی بھی نہیں ذمہ دار ہوگا، وہ کہے گا وہ بھرے، وہ شکایت 2 نمبر، دوسرے نمبر کا شوہر، تیسرے نمبر کا، چوتھے نمبر کا۔ تو یہ نہیں، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی دونوں طرح کی زندگی جب عورت کی تباہ ہو جائے گی۔ اس کو سیکیور کیا ہے صرف اس یہ کہہ کر کہ عورت کا شوہر ایک ہی وہ ایک وقت میں نکاح کر سکتی ہے، دوسرا شوہر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، تاکہ نسل کی حفاظت بھی ہو اور ماں جو ہے اس کی حفاظت اور سیکیورٹی بھی ہو، جو کہ آج کل کئی کی
جو ہے وہ بوائے فرینڈز بنانے والے یا اس طرح کے معاشرے کے اندر عورت کو بالکل بھی یہ تحفظ حاصل نہیں ہے، تو یہ اسلام کا عورت کے اوپر احسان ہے کہ اس کی اولاد اور اس کی زندگی کو سیکیور اور سیف اور ساؤنڈ کیا گیا ہے۔